پہلے تو یہ مانو نا کہ وطر 3 ہے، اگر 3 نہ ہوتے تو حضور 3 صورتیں کیوں بتلاتے کہ پہلی صورت میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اب ادائیگی میں تھوڑا فرق ہے، بعد ہم ائمہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھے۔ حنفی مسلک میں ہے کہ 3 رکعتیں ملا کے پڑھے سلام نہ پھیرے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو آپ خود مل کے قرآن پڑھیں، اس کو ثواب بخشیں، منع نہیں ہے، کرائے پہ نہ پڑھائیں۔ بالکل حضور نے فرمایا کہ وطر ایسے ہیں جیسے مغرب کی نماز ہے۔ پرفیوم لگانا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ میرے دوست نے لوگوں سے قرض لیا، بھول گیا کس کس سے لیا ہے، جس سے لیا وہ شاید اگر نہیں مل سکتے اتنے پیسے غریبوں کو دے دے۔ بچے کی پیدائش کے وقت عورت کے پیٹ پر کدوری کی کتاب رکھنا، یہ پتہ نہیں تم نے خود گھڑا ہے، مسئلہ تو کوئی نہیں۔ محمد آدیان، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا آدیان کیا ہوتا ہے۔ جنہوں نے سلام کہا ہے اللہ ان کا قبول کرے۔ اگر کوئی عورت عمرے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی، حل کرنے سے پہلے احرام اتار دیا، عورت کا احرام کون سا ہوتا ہے جو اتار دیا؟ نہیں، عورتیں چادریں باندھی ہوئی تھیں وہ اتار دی، یا وہی پٹی اتار دی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روز نئے اچھا ان کو جو مرضی آئے کر لو نا جی، ماننا انہوں نے نہیں ہے۔ اب کندھا نکالنا صرف طواف میں ہے، یہ انشاءاللہ مینا میں بھی نکالیں گے، مزدلفہ میں بھی نکالیں گے، عرفات میں بھی نکالیں گے، نمازیں مکروہ ہو جائیں کندھا نکالیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حج تمتع میں اگر قربانی نہیں ہے، 3 روزے اسے رکھے 3، 4، 5 ذی الحج کو، تو کنکری مارنے کے بعد حل کرا دے گا، باقی 7 روزے بعد میں رکھے گا۔ بیوی حلال ہوگی جب طواف زیارت کر لے گا، جب تک طواف زیارت نہ کرے حلال نہیں ہوتی۔ اچھا شیعہ کا اپنا مسئلہ ہے، وہ طواف آئیں گے نا، طواف زیارت کر کے صفا دوڑ کے پھر طواف النساء کرتے ہیں جی، عورت اس طواف سے حلال ہوتی ہے، یعنی ویسے متجائز ہے لیکن عورت یہاں دوسرا طواف ضروری ہے۔ ادھر زنا کا اڈا بنا دیا ہے، متجائز ہے، اسی لیے تمام دنیا کی طوائفیں جو ہے وہ شیعہ ہو جاتی ہیں، ان کو مذہب سہارا دیتا ہے کہ یہ متع ہے۔ میں نے 1 گھنٹے کے لیے ایک ٹائم مقرر کیا ہے۔ میرے دوست ہیں، بڑے مالدار ہیں، مجھ سے 6 لاکھ روپے قرض لیا، واپس نہیں دیتے، تو قرض دینے والا بے وقوف ہوتا ہے، واپس کرنے والا احمق ہوتا ہے۔ اور جب وہ مالدار تھے تم پاگل ہو گئے، کیوں دیا قرضہ؟ یا تو کوئی غریب ہوتا ہے نا۔ بہرحال قرضہ اللہ کرے تیرا وصول ہو جائے، لیکن حل کوئی نہیں ماں سوائے اس کے اللہ ان کے دل میں رحم ڈالے۔ مینا حدود حرم میں ہے، پیچھے والے کو کرسی کے ساتھ پتہ نہیں پلاسٹک رکھو، کیا پلاسٹک رکھو۔ اگر آدمی نے 15 دن مکے میں قیام کی نیت تھی اور گزارے پھر، ورنہ مسافر ہے۔ جو مقیم ہے اصلی، وہ تو ہر جگہ نماز پوری پڑھیں گے اگر حنفی ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک 2 پڑھیں گے۔ امام کے ساتھ پہنچ جائیں عرفات میں، آپ بھی 2 پڑھیں۔ ہوٹل والے ہمیں 7 ذی الحج کو مینا لے جائیں، کوئی بات نہیں، آپ پہلے چل جائیں گے، بعد میں تو نہیں جا رہے ہیں۔ آپ نے اگر بینک میں پیسے جمع کرائے ہیں، افضل تو یہ ہے کہ خود قربانی کرو۔
ورنہ بس اللہ قبول کرے، وہ اب وقت پہ نہیں ہوگی بینک والی۔ بدعتی لوگ وہ ہیں جو سنت رسول کا خلاف کرتے ہیں، جیسے روافض ہیں، خوارج ہیں، ایسے قبروں پر سجدہ کرنے والے ہیں، عرس والے ہیں، یہ سب اہل بدعت ہیں۔ کیونکہ حضور نے عرس نہیں منایا، ورنہ بی بی خدیجہ کا مناتے، اپنے اولاد کا مناتے، اپنی بیٹیوں کا مناتے، اور یہ مناتے تو بدعت ہے۔ ذبیح اللہ نام رکھنا جائز ہے، جائز ہے۔ جو حیات النبی کا انکار، نماز سب کے پیچھے جائز ہے، جھگڑوں میں نہ پڑو۔ میں حرم میں رضاکار کا کام کر رہا ہوں، مینا میں بھی ڈیوٹی ہے، بالکل ڈیوٹی میں بھی، احرام بھی باندھو، ڈیوٹی بھی کرو۔ میں نے شوال میں عمرہ کیا ہے، اب حج بدل کرنا ہے، حج افراد کرو کہ وہ عمرہ تم نے اپنے لیے کرنا تھا، کیا تھا نا۔ مجھے کوئی تکلیف دے تو اس سے نفرت ہو جاتی ہے، ہر آدمی کو نفرت ہوتی ہے۔ جو تکلیف دے کون ہے ایسا جو اس کے لیے پھولوں کا ہار سجا کر رکھے؟ اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے، اللہ اکبر۔ خلوص دل سے دعا کا طریقہ یہی ہے کہ تنہائی ہے اور دل سے دعا نکل رہی ہو۔ حضرت غوث اعظم دستگیر صحابی تھے؟ بالکل صحابی نہیں تھے، تو تابعی بھی نہیں تھے، تبع تابعی بھی نہیں تھے۔ ویسے رضی اللہ عنہ کہہ دو، اللہ سب سے راضی ہو، لیکن ہے یہ لقب صحابہ کے لیے۔ حضرت طاہر القادری نے ان کو کہا ہے، حضرت طاہر القادری کوئی حجت ہے، کوئی امام وقت ہے؟ وہ تو ماشاءاللہ خواب دیکھنے کا بادشاہ ہے، اس کی تو خوابوں کی دنیا ہے کہ حضور نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے کہ تمہارے ادارے میں آؤں گا، میری ٹکٹ کا انتظام کرو۔ جو حضور کے نام پر ٹکٹ وصول کر کے چندے کھا جائیں، اللہ ہدایت دے بس۔ حالانکہ انتہائی لائق آدمی ہے، دعا کرو اللہ ہدایت۔ میرے پاس 1 تولہ سونا، 5 یا 6 جوڑے کپڑے، 12 آپ پر کوئی نہ قربانی واجب ہے اور نہ آپ پر زکوٰۃ ہے۔ گھر کی پریشانی، اللہ سب کے گھر کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آذان میں جو لوگ حضور کے نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ اگر سنت ہوتی تو سب سے پہلے بلال چومتا ہے۔ خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا۔ میری والدہ کو اللہ شفا عطا فرمائے، کہتے ہیں کہ جو بعض ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مکے کے علماء ائمہ کو نہیں مانتے، غلط کہتے ہیں۔ ان کی تو یونیورسٹیوں میں فقہ علی المذاہب الاربع، 4 ائمہ کی فقہ پڑھائی جاتی ہے، اور خود ان کی عدالتوں میں، دفاتر میں فقہ حنبلی پہ عمل ہوتا ہے۔ احرام میں پان خوشبو والا نہ کھائیں اور بدبو والا بھی نہ کھائیں۔ اب اور کوئی قسم ہے تو کھا لیں۔ عورت نماز میں چہرے کو نقاب باندھنا ضروری نہیں ہے، کھلا رکھے۔ بہرحال اگر مرد ہوں تب بھی نقاب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ حیا دے گا، نماز میں کون دیکھے گا اس کو۔ اور اگر حج کے دنوں میں بھی اسے نقاب کیا دم پڑ جائے گی۔ دانتوں میں وضو کرنے کے بعد اگر کوئی چیز رہ گئی، نماز کے بعد ہی محسوس ہوئی، کوئی حرج نہیں، وضو تو ہو گیا نا۔ بہرحال حج کریں آپ، چوری کریں دیکھ کے، یہ آپ کا کام ہے۔ حفظ قرآن کیا، پھر دوبارہ کوشش کرتے رہیں، چونکہ قرآن پڑھ کے بھلا دینا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک عورت غیر محرم کے کپڑے دھو سکتی ہے؟ بالکل نہیں دھو سکتی۔ کیوں دھوئے اس کے کپڑے؟ کیا تعلق ہے آخر؟ زید نے 10 سے 11 12 کو طواف زیارت نہیں کیا۔ حنفی مسلک میں اس پہ دم ہے، باقی ائمہ کے نزدیک دم بھی نہیں ہے۔
اگر 10 11 12 تاریخ تک عورت کو حیض ہے اچھی بات ہے، لیٹ ہو جائے تاکہ طواف آرام سے کر دے گی، اس میں تکلیف کیا ہے؟ لیکن طواف کے بغیر وہ حج پہ گھر نہ جائے ورنہ ساری زندگی خاوند پہ حلال نہیں ہوگی۔ چھوڑ دے، سیٹ چھوڑ دے، بس کیا ہو جائے گا؟ یہ تو بہانہ ہے نا، گروپ جا رہا ہے تو گروپ جائے، اچھا بیمار ہو گیا کہ ہسپتال میں داخل ہو جائے اور گروپ کیا کرے گا؟ یہ بھی ایک بیماری ہے، عذر ہے۔ زندگی اپنے لیے طواف کر کے اس کے لیے دعا کریں، غیر محرم کو سلام نہ کریں، اپنے ماں باپ کو کرتے نہیں، غیر محرم کا مسئلہ پوچھتے ہیں، کیونکہ ان کو تو سب کرتے ہیں۔ عورت کتنے عرصے تک خاوند کے بغیر؟ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے۔ خواتین بڑے شیطان کو کرنی ہے مارنے کے بعد طواف زیارت کرنے کے ہوٹل میں جا سکتی ہیں؟ ہاں جا سکتی ہیں۔ اگر عذر نہیں ہے تو وکیل ان کی کنکریاں نہیں مار سکتا، کنکریاں مارنے کے لیے خود جائیں گی، مارنا کنکریاں واجب ہے ورنہ دم پڑے گی۔ آب زمزم سے کفن دھونے کا نہ حکم ہے نہ حدیث ہے، نہ صحابہ نے دھویا ہے۔ بعض آدمی پاک کپڑا پاک پانی سمجھ کے دھو لیتے ہیں تو اللہ کرے کہ اس کی وجہ سے ان کو اللہ فائدہ پتہ، حکم کوئی نہیں۔ بارہ اگر کوئی زندہ ہے اس کے لیے دعا کریں۔ یہاں آ کر عمرہ کرنے کے لیے حرم آیا، طواف کیا، صفا کے 2 چکر لگائے، طبیعت خراب ہو گئی، چکروں کے بعد حلق کرا لیا، دم پڑ گئی، صفا مروہ بھی دوڑو، دم بھی ادا کرو۔ بہرحال قرآن پاک کو نیچے نہیں رکھنا چاہیے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جتنا ہو اس کو ادب و احترام سے اونچا رکھو۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر کا معنی یہ ہے جب آپ اپنے ملک سے آتے ہیں اور پہلی دفعہ کعبے کو دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی داماد اپنی ساس سے شہوت سے ہاتھ ملائے تو بہت بڑا گناہ، وہ تو اس کی ماں کے برابر ہے۔ اپنی بیوی کی بہن سے بھی اگر ہاتھ ملائے وہ بھی گناہ ہے۔ سب سے بڑے گناہ تو یہی ہیں۔ حضور پاک نے چاندی کی انگوٹھی پہنی تھی، اس پہ نام لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ مقیم 4 رکعت پڑھتا ہے، مسافر 2 پڑھتا ہے، سنتیں معاف ہیں۔ اگر احرام کی حالت میں چلنا ہے، چونکہ گھٹنوں میں تکلیف ہے تو گھٹنوں کے اوپر پٹی باندھ سکتے ہیں، باندھ سکتے ہیں۔ میرے ہاتھ پہ برس کی بیماری ہے، زمزم سے دھویا کریں۔ گھریلو لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے یا لطیف ہو یا ودود کا ورد کیا کریں۔ کندھا نکالنا جو ہے طواف کے 7 چکروں میں ہے۔ اگر ہم بستری کے وقت مثلاً 2 میں سے 1 فارغ ہوگی، مثلاً مرد کو انزال ہو گیا، عورت فارغ نہیں ہوئی، غسل دونوں کو کرنا ہوگا۔ طواف کے دوران بیگم کے سر پر بوسہ لے لیا۔ سر پر بوسہ تو بیٹیوں کا لیا جاتا ہے، بیوی کا تو نہیں لیا جاتا۔ پتہ نہیں تم نے کیا سمجھ کے دیا، استغفار کرو۔ میں بیوی بچوں کے ساتھ آیا عمرے پر، صفا میں نے مروہ سے شروع کی، صفا سے شروع کی، مروہ پہ ختم کی، 2 چکر کیے، غلطی سے حل کروا کے تو ابھی بتایا ہے نا، دم بھی ادا کرو اور صفا بھی دوبارہ دوڑو پوری۔ والد صاحب کی وراثت بھائیوں کے پاس ہے، میں نے اپنا مکان بنایا ہے، آپ کے مکان میں بہنوں کا کوئی حصہ نہیں، والد کی جائیداد میں حصہ ہے۔ شیخ طاہر صاحب مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے۔ اگر عورت کو حیض کا خطرہ ہو، 8 کو طواف زیارت کا وقت ہی 10 کو شروع ہوگا تو 8 کو کیسے طواف کر لیں؟
بہرحال منت مانی تھی، تبلیغ میں نہیں جا سکی، اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ حج پہ جا سکتی ہے۔ احرام کی حالت میں کسی دوسرے نے خوشبو لگائی فوراً توڑ ڈالو، وہ لگانے والا بھی گناہ گار ہے، اس کو نہیں پتا کہ احرام میں کھڑا ہے آدمی۔ حاملہ عورت کو اگر خاوند طلاق دے، طلاق تو ہو جائے گی لیکن گناہ ہے طلاق دینا، گناہ الگ بات ہے، طلاق نافذ ہو جائے۔ آپ کو اگر 15 دن مکے میں ٹھہرائے ہیں تو پھر آپ مقیم ہیں، اب باقی مجھے تاریخ کا پتہ نہیں۔ اپنے بیوی بچوں کے اپنے لیے طواف کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ ٹریکٹر قسطوں میں دیتے ہیں، کھاد قسطوں میں دیتے ہیں، وہ جائز ہے۔ بہن کا بیٹا 1 سال کا تھا، ممانی کا دودھ پیا تھا، 2 سال بعد دوسری بہن کی بیٹی کے 1.5 سال کی تھی، 12 جس کا دودھ پیا وہ اس کی ماں بن گئی، اس کی ساری اولاد اس کے بہن بھائی ہیں۔ خود کو جان بوجھ کر آگ بحث میں نہ ڈالیں، اللہ کبھی نہ ڈالے۔ لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ گھر کی رنجش دور کرنے کے لیے یا لطیف و یا ودود کا ورد کیا کریں۔ اپنے بچوں میں دین کی شوق ڈالنے کے لیے دین والوں کے ساتھ ان کو جوڑ دیں۔ اگر عورت مطاف میں طواف کرے بالکل افضل ہے، لیکن مجبوری ہو تو اوپر بھی کر سکتی ہے۔ طواف کے دوران میل جول عورتوں سے ہوتا ہے، اوپر بھی چھت پہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ بہرحال وہ عورت حج کی ڈاکٹر کے خاوند کے بغیر نہ جائے، صرف 9 تاریخ کو رات کو چلے جائیں، عرفات رات میں مزدلفہ آ جائیں، کنکریاں مار کے گھر آ جائیں، بس نہ ڈیوٹی خراب ہوگی، حج بھی ہو جائے گا۔ اگر جوتا پاک ہے تو اس کے ساتھ طواف کر سکتا ہے، نفلی طواف ہو یا فرضی ہو، اگر جوتا پاک ہے تو پہن سکتا ہے۔ اپنا والدہ مرحوم کے لیے حج کرنا چاہتا ہوں، بالکل کر سکتے ہیں، چاہے پاکستان کا ارادہ نہیں تھا اب کر لو۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، رجوع نہیں کر سکتا حلالے کے بغیر۔ اگر ہم طواف کر کے ہدیہ انبیاء کو نے ایک کے لیے ایک، اگر اس نے 1 طلاق دی ہے تو رجوع ہو سکتا ہے۔ حکومت سے ٹیکس چوری کرنا بہرحال منع ہے، اصولی بات ہے، لیکن اگر ٹیکس ظلم والا ہے تو اس سے بچ سکتا ہے۔ سسرال میں لڑکی کو اس کی شادی سے پہلے کے کپڑے نہیں پہننے دیتے، بات یہ ان کا رواج ہے، کوئی شریعت کا حکم تو نہیں ہے۔ عمر عورت کا چہرہ تو کہیں بھی کھلا نہ ہو، آگے کپڑا لٹکا ہوا ہو۔ نیک اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ بہرحال جنہوں نے بینک میں قربانی کے پیسے جمع کرا دیے، دعا کرو اللہ قبول کرے۔ زمزم کے پانی میں دوسرا پانی نہ ملائیں، جتنا ہے تھوڑا ہے بہت۔ زمزم غیر مسلم کو بھی ہدیہ دے سکتے ہیں، ابو جہل زمزم نہیں پیتا تھا، کیا پیتا تھا؟ بدعتی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر آدمی عورت جنابت کی حالت میں ہے، برتن کو ہاتھ لگا سکتی، جنابت اس کے ہاتھوں میں تھوڑی ہے، ہاتھ دھو لے اور پھر اس کے بعد چاہے برتن دھوتی رہے۔ بیوی کو بوسہ دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، کچا ہو تو ٹوٹ جائے گا۔
میں پاکستان سے عمرے کے لیے آیا، طواف سے پہلے مجھے نیت یاد نہیں، کیا کرنے گئے تھے وہاں؟ یہی نیت تو تھی تو گئے تھے نا۔ بال اور ناخن حج کے احرام باندھنے سے پہلے کاٹ سکتے ہیں۔ جہیز دینا جو ہے بالکل ناجائز ہے۔ بغرض نکاح عورت کو دیکھنا وہ جائز ہے، لیکن ایک دفعہ، یہ نہیں کہ روز جاتا رہے۔ اگر کوئی حاجی قربانی کر کے حرم آ جائے، طواف زیارت کر لے، صفا کر لے، بعد میں حلق کرے، کوئی بات نہیں۔ حج بدل کرانے کا وہی طریقہ ہے جیسے اپنا حج ہے۔ بہرحال اگر آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں لیں، یہ آپ کا کام ہے۔ بہرحال جو مکے میں رہنے والے ہیں ان پہ طواف الوداع واجب نہیں ہے، جو ہل میں ہیں ان پہ بھی واجب نہیں ہے، جو ہل سے باہر ہیں ان کے لیے طواف الوداع واجب ہے۔ پاکستانی حاجی جو ہے اگر یہاں مکے میں رہتا ہے اس پہ کوئی حج طواف الوداع نہیں، ہاں پاکستان جا رہا ہے تو پھر طواف الوداع ہے۔ سارے حرم میں دعا قبول ہوتی ہے۔ زمزم کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، عورتوں کا بھی اور مردوں کا بھی۔ اگر میاں بیوی عمرے پہ آئے، دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، ابھی خاوند نے بال نہیں کٹائے تھے کہ بیوی کے بال کاٹے، کوئی بات نہیں۔ احرام کی حالت میں جب دونوں یعنی طواف صفا کر لیں تو پھر خاوند بیوی کے بال کاٹ سکتا ہے۔ میں 2015 میں آیا تھا اور طواف وداع نہیں کر سکا، تو آپ پر دم ہے، اپنی طرف سے بھی دے دو، بیوی والی بھی دم بھی دے دو۔ بہرحال زمزم میں اور پانی نہ ڈالیں، تھوڑا ہے تو تھوڑا دیں۔ اگر طواف کرنے کے بعد نامہ استلام بھول جائیں اور صفا پہ چل جائیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر آدمی کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، کوئی حل نہیں ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ کیا مانا؟ عصر کو جو وضو کیا ہے اب مغرب تک وہی کافی ہے، چاہے قطرے آتے رہیں، اس کے لیے انڈر ویئر پہنو تاکہ مسجد گندی نہ ہو، پھر مغرب کے لیے وضو کریں گے جو پھر عشاء کے لیے کافی ہے۔ دو حاجی حج پر آ رہے تھے، گاڑی کا حادثہ ہوا، فوت ہو گئے، انشاءاللہ قیامت تک ان کے حج لکھے جائیں گے۔ اگر اللہ توفیق دے تو ہم حضور کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ حضرت علی بھی ہر سال کرتے تھے۔ اگر ہم نے بڑے جانور کی قربانی کی، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ اگر ہم حضور کے نام پہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ طواف میں اگر آدمی کو پیاس لگی، پانی پی لیا، کوئی بات نہیں۔ بہرحال جن کے 15 دن نہیں ہیں وہ مسافر ہیں۔ کہتے ہیں کہ گھر کی عشر اور زکوٰۃ کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، میں عشر اور زکوٰۃ جا کے طوائفوں کو دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ کتنی ٹھیک ہو گئی ہیں یہ تو بتائیں۔ یعنی اللہ کے حلال اور فرض کا پیسہ تم حرام کرنے والوں کو دیتے ہو، توبہ کرو۔ قادیانیت کا فتنہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں بہت زور پکڑ رہا ہے۔ دعا کرو اللہ اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ اگر بعد لوگ عمرہ کر چکے ہیں میاں بیوی، بالکل مل سکتے ہیں، کیوں نہیں مل سکتے ہیں؟ میں بیمار ہوں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ نفلی عمرے کے لیے احرام میں نے بند چپل استعمال کیا، دم پڑ گئی۔ مدینے میں 40 نمازوں کی بہت بڑی فضیلت ہے،
اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے برات عطا فرماتے ہیں۔ اگر حج میں مدینے نہ جا سکیں، حج میں کوئی نقص نہیں، لیکن اللہ کسی کو محروم نہ کرے۔ شفع اور وتر سے وہ 9 اور 10 کی تاریخ مراد ہے۔ 9 الفاظ جو ہے وہ وتر ہے اور 10 شفع ہے۔ زندوں کے لیے دعا کریں۔ احرام کے بعد حاجی ایک دوسرے کا سر موڑ سکتے ہیں، بالکل موڑ سکتے ہیں۔ میں نے طواف دوسری منزل سے شروع کیا، پہلے یا دوسرے چکر میں نیچے اتر کے باقی پورا کیا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر صبح کی جماعت کھڑی ہو جائے تو سنت نہ پڑھیں، جماعت میں مل جائیں، وہ 2 رکعت جو ہیں بعد میں پڑھیں۔ حج کی قربانی کے لیے مینا میں بھی قربان گاہ ہے، مکے میں بھی ہے، جبل نور پہ بھی ہے، کاکیہ میں، ہر جگہ ہے الحمدللہ۔ میں نے طواف کے دوران حتیم میں نفل پڑھی، وہ طواف نہیں ہوا، دوبارہ کرو۔ اگر کسی کے لیے طواف دل میں یہی ارادہ ہو، اس کا نام بھی لے سکتے ہیں۔ اگر والدہ کمزور ہیں، یعنی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، تو پھر تم ان کے وکیل بن کے کنکریاں مار سکتے ہو۔ عورتوں کو صف میں مردوں کے برابر نہیں کھڑا ہونا چاہیے اور نہ آگے کھڑا ہونا چاہیے۔ جو لوگ جیرانہ گئے، جن نے عمرہ کیا احرام باندھ لیا، جنہوں نے نہیں کیا نہیں باندھا، کوئی حاضر نہیں۔ جیرانہ میقات نہیں ہے، ہل ہے۔ اگر آپ اپنا حج کر چکے ہیں تو اب ماموں کے لیے کر سکتے ہیں۔ بہرحال طواف ہو یا نماز، جتنا آدمی کعبے کے قریب ہوگا زیادہ افضلیت ہے۔ بہرحال جن کی 13 ذی الحجہ کو فلائٹ ہے، وہ 12 کو زوال سے پہلے بھی کنکری مار سکتے ہیں۔